والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات پر درس قرآن کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ حج اور عمرہ تھا، اور اس سے پہلے جو ہمارا بنیادی موضوع جو چل رہا تھا وہ اطاعت باری تعالی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور ہم نے آپ کو اطاعت کا مطلب بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جواب میں جب ایک مسلمان کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ گویا کہ اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے پہلے حکم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر بغیر حکم کے ہم کوئی چیز اختیار کر رہے ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے دکھایا لیکن اس کی تلقین نہیں فرمائی، اس کا حکم نہیں فرمایا کہ تم بھی کرو، اب ہم اس کو اختیار کریں گے تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اتباع ہو یا اطاعت، دونوں کے لیے کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، یا سرکار کی سیرت پاک ہمارے سامنے ہو۔ احکام کے جواب میں اطاعت ہوگی، اور سیرت کو پڑھ کر پھر ہم اس کو اختیار کر کے اتباع کا ثواب حاصل کریں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احکام پر عمل اطاعت ہے تو احکام کا جاننا ضروری ہوا، تو کم از کم قرآن عظیم میں جن چیزوں کے احکامات کا ذکر ہے ان کو تو ایک دفعہ ہم دیکھ لیں۔ تو پہلے بھی میں نے بہت سارے احکام ذکر کیے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ مختلف ٹاپکس کے اعتبار سے تھے، خاص احکام کے ٹاپک کے یا احکام کے موضوع کے اعتبار سے ان پہ کلام نہیں کیا گیا تھا، تو اب ہم ان کو لے رہے ہیں اور جو قرآنی احکام ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حج کے طریقہ میں نے پورا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کے بعد جو آیات مزید اس سے متعلق تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی حج ختم کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کیا جائے، اور تلاش فضل کا مطلب یہ ہے، یہاں فضل سے مراد ہے دنیاوی حلال مال و متاع، کہ یہاں پر حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں اگر وہ چاہیں تو یہاں سے چیزیں خرید کے لے جا کر ان سے تجارت بھی کر سکتے ہیں، ان کو تحفتاً لے جائیں یا پھر تجارت کے طور پر مال تجارت بنا کر لے جائیں اور اپنے علاقوں میں جا کے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اگر حج صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کیا جائے اور ضمناً کچھ مال بھی ساتھ لے جائے آدمی، اس کو بیچ کے کچھ نفع وغیرہ کما لے، تو اس میں کوئی اخلاص میں کمی نہیں کہلائے گی، انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ حج کرنے گیا کہ حج تو ایک ضمنی چیز ہے، اصل تو وہاں سے بہت سارا مال لے کر آؤں گا اور پھر بیچ کر اس سے اچھا نفع کما لوں گا، تو پھر حج کی ایک ثانوی حیثیت ہو جائے گی، اولین حیثیت تجارت کو حاصل ہوگی، تو پھر وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور مزید ارشاد فرمایا کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس لیے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف تاکہ وہ دنیا کو حاصل کر لے، یا کسی عورت کی طرف اس نے ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کر لے، یعنی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی مد میں شمار ہوگی جہاں پر جس کے لیے اس نے قصد و ارادہ کیا۔ اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اور جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کے لیے پھر وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ بخاری کی ابتدائی احادیث میں جو ابتدائی حدیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ اس طرح کے اعمال انسان کی نیتوں پر موقوف ہوتے ہیں۔ اگر حج کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مال کمانے کا ہے، تو پھر اس کو مال ہی ملے گا، ثواب نہیں، اور جس کا ارادہ حج کرنے کا ہے لیکن پھر اس قرآنی حکم پر یا اجازت پر عمل کرتے ہوئے انسان تھوڑا بہت مال لے آتا ہے،
اور اس کو لا کر بیچ کر نفع کما لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، ثواب کا پہلو ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ، میں نے جیسے عرض کیا تھا، ایسا ہوتے ہیں کہ جیسے قافلہ لے کر گئے تو وہاں سے تسبیحات اور بہت ساری چیزیں تھوڑی قافلے والوں کے پاس رکھوا دیتے ہیں، پھر یہ وطن میں آنے کے بعد ان سے کلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ دکان وغیرہ پہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ کوئی شرعی طور پر ناجائز چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر حرام کے پاس، یہ جبل قزح کہلاتا ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر قیام فرمایا تھا۔ یہ اس کا حکم ہے کہ عرفات سے واپس آ کر پھر مزدلفہ میں قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اسی طرح ذکر کرو جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے رہنمائی فرمائی ہے، یعنی اس میں پاکیزگی ہو، اس میں عقائد باطلہ کا بیان نہ ہو، اس میں تفاخر نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، عاجز انکساری کے ساتھ۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے، یعنی اب اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی تو ویسے ہی ذکر کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم وہیں سے پلٹو جہاں سے عام لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ آپ اگر حج پر کوئی گیا ہے اس کو معلوم ہے کہ جیسے یہاں مینا ہے، پھر یہ مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ جب مینا سے عرفات جاتے ہیں تو مزدلفہ سے ہی کراس کر کے اس کو جاتے ہیں، اور پھر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ گزارنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ میں آتے ہیں درمیان میں، پھر وہاں سے مینا کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یوں کرتے تھے کہ مینا سے مزدلفہ آ کے یہیں رک جاتے تھے، میدان عرفات نہیں جاتے تھے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہ ہم سب سے نمایاں اور منفرد نظر آئے، اور جب لوگ وہاں سے پلٹتے تو ان سے پھر آگے آگے یہ پہلے چلتے ہوئے مینا پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کہ تم بھی وہیں سے واپس پلٹو جہاں سے عام لوگ، دوسرے لوگ پلٹ رہے ہیں، یعنی میدان عرفات تک جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگ جو تکبراً بڑے پن کے ساتھ کہ ہم کہاں چھوٹوں کے ساتھ یا غریب لوگوں کے ساتھ، کمتر اور حقیر لوگوں کے ساتھ تمام مناسک ادا کریں، وہ اپنے آپ کو جداگانہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میں پھر معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وی آئی پی جیسے حج ہوتا ہے کہ وی آئی پی خیمے ہیں، وی آئی پی رومز ہیں، وی آئی پی گاڑیاں ہیں، تو یہ اس سے تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ اگرچہ دنیاوی آسائش کا حصول اگر جائز طریقے سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منع نہیں فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جتنا لوگوں کے ساتھ حج کیا جائے گا، جتنا غریبوں کے ساتھ ہوں گے، جتنا ہماری حالت خستہ ہوگی اور نازک حالت ہوگی، قابل رحم حالت ہو، جس کو کہتے ہیں کہ مٹی چہرے پہ پڑی ہوئی ہے، لباس میلا کچیلا سا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، زمینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی تیزی کے ساتھ متوجہ ہوگی اور بہت کرم نوازی کے امکانات ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایک بڑا دماغ رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پیسے سے آپ اللہ کی رضا نہیں خرید سکتے، پیسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مغفرت اور رحمت کے پروانے جاری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ وہ ساری جو مال و دولت آپ نے جس طرح بھی جمع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسی حالت اپنائیں اس قسم کے مواقع پر بھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب ہو، نہ یہ کہ ہم انفرادیت کے ساتھ خود بھی ایک ایسا رویہ اختیار کریں، اور جو پھر باپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کے اندر اچھی عادات اطوار پیدا کرے، ان کو اچھے اخلاق سے مزین کرے۔ کیا خاک بچے وہ اخلاق سے مزین ہوں گے جب باپ کی حالت ہوگی؟ تو بچے تو اور زیادہ متکبر ہوں گے، وہ اور زیادہ غریبوں کو دور دھکیلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے امکانات جن اشیاء میں پوشیدہ رکھے گئے ہیں ان سے وہ اسی طرح اجتناب کرتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آخرت میں اگر آپ وی آئی پی بننا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہر قسم کی انفرادیت اور اپنا وی آئی پی پن ختم کریں،
تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی امید ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بہتری ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ جب ہم میدان محشر میں اٹھیں گے تو کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے جس میں کوئی پاؤنڈ یا ڈالر رکھ کر وہاں پہ لے جائیں، اور خدا نخواستہ کوئی رکھوائی لے تو وہاں پہ پاؤنڈ یا ڈالر نہیں چلیں گے۔ وہاں پر سب غریبوں کے ساتھ، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں تکبر کرتا ہوگا وہ میدان محشر میں چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، اور لوگ اسے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے۔ یعنی اتنی ذلت ہے، اتنی ذلت ہے۔ تو میں ہی نہیں کہتا ہوں معاذ اللہ، نہ ہمیں یہ کسی سننے والے کو سوچنا چاہیے کہ جو مطلب اچھے انداز سے اس طرح یعنی دنیاوی لحاظ سے بہت بہتر حج کر رہا ہے، تکلیفیں کم سے کم اختیار کر رہا ہے، معاذ اللہ وہ لازم متکبر ہوگا، لازم اس کا حج نامقبول ہوگا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے، اس کو بڑے درجات عطا فرمائے، لیکن ظاہری اسباب بھی بہرحال بہت کچھ اپنا معنی رکھتے ہیں، ایک مفہوم رکھتے ہیں، ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ لوگ دور دراز سے چل کر آتے ہیں، بکھرے بال، میلے کچیلے جسم، میلے کچیلے لباس کے ساتھ، اور پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ جو ایک حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی دیکھے تو اس کو اس حالت پر، اس شخص کی حالت پر رحم آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ ہماری طرح نہیں، اس کی فیلنگز ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس چیز سے تھوڑا سا ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم اگر دنیا میں بہت پیسہ بھی جمع کر لیں اور ہر چیز ہمیں پیسے سے حل ہوتی نظر آئے، ہماری سورس بہت زبردست قسم کی ہو، ایک فون پر کام ہو جاتا ہو، یہ دنیا تک ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں نہ ٹیلی فون ہوگا، نہ موبائل ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، وہاں پہ سب برہنہ پا برہنہ بدن آئیں گے، ننگے پیر اور برہنہ بدن۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑے شرم کی بات ہوگی کہ سب کے سب اس طرح بغیر لباس کے ہوں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، وہاں کا معاملہ اتنا ہولناک اور ہیبت ناک ہے کہ کسی کو یہ مہلت نہیں ہوگی، فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کو اس طرح دیکھے، یعنی سب کی نگاہیں اس طرح آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، خوف اور دہشت کا عالم ہوگا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، مفتیان کرام، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، وہ لباسوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ عام لوگوں کا معاملہ ہوگا جو سرکار نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ تو دنیا میں جتنا آدمی عاجز انکساری کے ساتھ رہے بہت اچھی بات ہے۔ چلیں، اگر آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے، آپ نے ایک پوش علاقے میں گھر لیا ہوا ہے، آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، آپ بہت ہی مطلب ہائی کلاس کی ہر چیز اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم ایسے مقام پر کہ جہاں پر مطلوب شرع ایک ایسی حالت بنانا ہو کہ جو قابل رحم حالت ہے، ایک فقیری والی حالت، وہاں تو کم از کم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ہاں مقابلے بازی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں بعد میں سنانا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ جب محافل ہوتی ہیں، ہماری مجالس ہوتی ہیں، جب ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو اس میں پھر بیگمات بڑے فخر سے کہتی ہیں بھئی ہم نے تو وی آئی پی حج کیا تھا، ہم تو 10 لاکھ کے اس میں گئے تھے، فلاں گروپ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ گئے تھے، فلاں ہوٹل میں ہم نے قیام کیا تھا، بھئی ہم سے تو نہیں چلا جاتا، ہم سے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، دوسرے بھی بڑھ کے ماریں گی، اور اس طریقے سے پھر وہ ایک دوسرے پہ فخر جتانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے تو حج ہی اس طرح کا جس میں عدم مقبولیت کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں، اور پھر سنا کر اپنے حج کو اور ضائع کرنا۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک تو مطلب حج ایسا کریں گے کہ جس میں مطلب جو شریعت کو حقیقتاً مطلوب نہیں ہے، اس طرح کے تکلفات شریعت عارضی چاہتی ہے، اس میں ہر جگہ سے تکبر ٹپکتا ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ انسان کی حالت قابل رحم ہو، ہم ایسی حالت بناتے ہیں جو قابل فخر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر سنانا محافل کے اندر، تو اس میں ریا اور سماع دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کے جو ثواب کے امکانات ہیں وہ اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں سب ایک جیسی حالت میں ہوں گے۔ اگر وہاں پہ نیک عمل ہوں گے، اچھا انسان نے طرز عمل دنیا میں اختیار کیا ہوگا تو وہ شان سے ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ فقیر ایک اعلیٰ مقام پہ بیٹھا ہوگا،
اور دنیا کا ارب پتی ذلیل ہو کے وہاں پہ بیٹھا ہوگا اگر اس کے اعمال خراب ہوں گے تو. یہ تو میدان محشر بتائے گا. وہاں پروٹوکول آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے فاسق کو، فاجر کو، جواری کو، شرابی کو، اور رات دن کرپشن کرنے والے کو مہلت دیتا رہتا ہے. لیکن میدان محشر میں، دا ڈے آف ججمنٹ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا. وہاں اللہ کا قانون مکمل طور پر نافذ ہوگا. سر منہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نظریں بچا کے نکل جائے. وہاں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، قدم قدم پہ فرشتے ہوں گے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہوگا. علماء، فقہاء، صحابہ کرام اور نبیوں کی عزت دیکھنے والی ہوں گی. تو دنیا میں جنہوں نے مادیت پر اتنی توجہ نہیں کی تھی، آخرت کی طرف متوجہ رہے تھے، وہ بہت زیادہ سرخرو ہوں گے. اس لیے تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. تو ایسے کوئی حضرات کہ جو حج کا ارادہ رکھتے ہوں، اگر میری یہ گفتگو سن رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ جتنا زیادہ اگر آپ میں ہمت ہے تو جتنا مشقت والا حج کریں. مثال کے طور پر آپ عزیزیہ جیسے رہائش رکھتے ہیں، وہاں سے مینا پیدل جائیں. زیادہ دور نہیں پڑتا، قریبی ہے، 1-1.5 گھنٹہ ہی چلنا پڑے گا لیکن آپ پہنچ جائیں گے. وہاں عام لوگوں کے ساتھ ہی ایک خیمے میں رہیں، زمین پر آپ لیٹیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ لائنوں کے اندر لگ کر آپ وضو کریں. اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو پیدل ہی آپ مینا سے عرفات جائیں، پھر عرفات سے مزدلفہ پیدل آئیں، عام لوگوں کے ساتھ ہی زمین پر لیٹیں. اس کے بعد عام لوگوں کے ساتھ کنکریاں وغیرہ ماریں. اس کے بعد پھر عام لوگوں کے ساتھ ہی ایسی چاہے پیدل یا عام سی بسوں کے اندر آپ آئیں اور حرمین مطلب حرم شریف میں طواف الزیارہ کریں. پھر مینا جا کر ایسی عاجزی والی حالت، پھر مزہ آئے گا نا جب پاؤں میں چھالے پڑے ہوں گے، گرمی سے رنگ فیڈ ہو چکا ہوگا اور بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی، کپڑے عجیب و غریب ہوں گے. تو پھر آپ کو لطف بھی تبھی آئے گا، اور ایسا لطف آئے گا اس حج کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن جو استطاعت رکھ سکتا ہو، یعنی اس میں طاقت ہو، چلنے کی قوت ہو، ضعیف حضرات، کمزور حضرات، یا جیسے خواتین ہیں اگر ان کا دل چاہ بھی رہا ہے تو جی محرم کے ساتھ جانا ہی مجبوری ہے، وہ بیچاری نہیں کر سکتی ہیں. لیکن جو مطلب تھوڑا ینگ ہیں، جو طاقت رکھتے ہوں، میں مشورہ یہ دوں گا کہ ایک حج کم از کم آپ اس طرح کریں کہ جب یہ حج کر کے آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ کو جو مزہ آئے گا، جو لطف آئے گا، وہ لاکھوں VIP حج ایک طرف اور یہ حج ایک طرف. دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان